الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد آیت تو میں نے صرف تبرکاً پڑھی ہے، اس لیے کہ خالی آیت ہی کے ترجمے میں ٹائم جو ہے نکل جائے گا، لیکن جو وقت ہوتا ہے اس کی پابندی کرنا میں اپنے لیے فرض سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آدمی اپنا پروگرام مرتب کرتا اسی اعتبار سے۔ یہ پروگرام اس سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے تاکہ بستی کے لوگ آئیں اور اپنی آنکھوں سے ان خدمت گزاروں کی خدمت کو دیکھیں اور جھوٹے پروپگنڈوں سے ذرا اپنے کو بچائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مرکز ہے، بنا ہے تو بلڈنگ اس لیے نہیں بنتی ہے کہ صرف بلڈنگ دکھائی جائے، بلڈنگ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو، اس سے استفادہ کیا جائے۔ کوئی آدمی پیڑ اس لیے نہیں لگاتا کہ اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ درخت ہے، اس کا مقصد یا تو اس سے سایہ ہوتا ہے یا اس سے پھل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا بھی مقصد ہے کہ طلاب آئیں اور یہاں آنے کے بعد زیور علم سے آراستہ ہوں۔ صرف یہ کہ ہمارے وطن میں بہت اچھی بلڈنگ ہے، بہت محنت سے بنائی گئی ہے، یہ مقصد نہیں ہے، جیسا کہ خود منیجر صاحب نے عرض کیا کہ اس لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یہاں پہ کسب ضیاء کے لیے بھیجیں، اور اسی لیے حکماء نے کہا ہے کہ علماء کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر عالم اپنی بستی کے لیے، اپنے وطن کے لیے جہاں پہ رہتا ہے، اس کی ہستی اور اس کی مثال اس بستی کے لیے اس چراغ کی سی ہے جس سے لوگ ضیاء اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے عالم سے اگر نور نہ نکلے، روشنی نہ نکلے، عمل کا پیغام نہ دے تو اس عالم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بلڈنگ اگر بن جائے اور کوئی علم حاصل نہ کرے تو اس بلڈنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلڈنگ بنانا دوسروں کا کام تھا اور بلڈنگ کو آج صحیح مصرف میں لانا یہ اہل بستی کا کام ہے کہ اس کا ہم صحیح مصرف، اس کا صحیح ہم استعمال کریں اپنے بچوں کو اس دور میں، جبکہ ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لوگوں کو علم دین سے روکا جائے، بچوں کو ان کے مذہب کی ان کی تعلیم نہ دی جائے۔ ایسے وقت میں تو اور ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیدار ہو جائیں اور علم دین کی طرف، اس لیے کہ یہی وہ دین ہے جو دنیاوی زندگی سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے آخرت تک، برزخ تک، تمام جگہوں پہ یہی دین کام آئے گا۔ اصلاً پوچھئے تو آپ مرنے لگے، سورہ یاسین پڑھنا ہے، دم نہیں نکل رہا ہے عام طور سے جیسا کہ مشہور ہے، اب اس کا موقع نہیں کہ اس کو تفصیل سے عرض کیا جائے۔ مر گئے تو جنازہ پڑھنا ہے، مجلس کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، یہ سب کس سے متعلق ہے؟ یہ تمام باتیں کس سے متعلق ہیں؟ اسی علم دین سے۔ اور آج ماشاءاللہ تمام مدارس میں، جامعات میں، مکاتب میں بچوں کی تعداد گھٹ نہیں رہی، بلکہ جیسے کہتے تھے کہ لوگ سیلاب کی طرح سے امڑ رہے ہیں، ویسے ہی سیلاب کی طرح سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تمام سرپرستوں کی، گارجینوں کی گزارش ہے، گارجینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ جس نے اپنے بچے کو ایک آیت کی تعلیم دی اس کے ثواب کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جائے گی قرآن، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم جو کتاب ہے اس کے لیے ہم سب سے خراب مدرس رکھتے ہیں، نہ تو وہ تجوید جانتا، نہ اصول جانتا، نہ وقف جانتا، نہ وصل جانتا، نہ ادغام جانتا، نہ اخفا جانتا، اور کہتے ہیں اور اس سے خراب تو پہلے کی حالت تھی
کہ گھروں میں کارخانے چلانے والی، اپنے گھروں میں کام کرنے والی پھوپھیاں، دادیاں، خالائیں جو ہے بچوں کو تعلیم دیتی تھی، ہمیں اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایک اچھا اور اگر ٹیوشن کی بات آتی ہے تو انگلش والے کو 1000 دیں گے ٹیوٹر کو، اور اگر کوئی مولوی جا کے قرآن پڑھتا ہے تو 50 روپیہ دینا مہنگا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین کی طرف سے ہم بے خبر ہیں، اس علم کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں۔ کاش ہم نے سیرت ائمہ معصومین کو دیکھا ہوتا اور اس پہ نظر ہماری ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اس علم دین کی تعلیم دینے والے کی اہمیت اور عظمت کا ہے۔ ہم لوگ تو پڑھاتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے رہے ہیں، یہ ہمارا انداز ہے۔ مولانا صاحب دروازے پہ کھڑے، کون ہے جی؟ وہی جو قرآن پڑھاتے۔ کون ہے جی؟ وہی جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ کون ہے جی؟ وہی جو دنیات پڑھاتے ہیں۔ اور یہ کون آیا ہے جی اتنا اہتمام؟ ممی چائے بنا دیجئے، جلدی سے بسکٹ لائیے، یہ ڈرائی فروٹ کا انتظام کیجئے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ ہمارے سر ہیں۔ کہا سر ہیں کہ بے سر ہیں؟ کہا کہ سر ہیں۔ کہا کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا یہ انگلش، میتھ، بایولوجی۔ بیٹھا بیٹھا کرسی پہ بیٹھا۔ اور مولوی صاحب کہیں بھی پڑھا کے بیٹھا لیجیے۔ بہرکیف میرا ٹائم ختم ہو گیا، بلا تمہید کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں یہ صرف ایک پیغام کے ساتھ کہ ہم تمام لوگ جو بھی صاحب اولاد ہیں اور جو نہیں ہیں مستقبل قریب میں ہونے والے ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد اس رشتے میں منسلک کرے جس سے وہ تکثرو کی منزل میں آئیں اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف متوجہ کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ ان کا اولین فریضہ یہ ہے کہ اپنے مدرسے میں، اپنے اس مدرسے میں جس کے لیے کہ اتنا اہتمام کیا گیا، اب یہ الگ ایک موضوع ہے کہ کتنی زحمتوں سے اور کتنی کاوشوں سے یہ بنا ہے۔ جب آپ ایک چبوتیرا بنواتے ہیں، ایک جو ہے جانے کے لیے راستہ اپنے گھر میں بنواتے ہیں، مشین کا پلاسٹر کرواتے ہیں جہاں پہ پانی گرتا ہے تو پریشان ہوتے، سیمنٹ کا انتظام ہو گیا، بالو باقی ہے، بالو کا بھی ہو گیا، ابھی مزدوری باقی ہے، اتنا۔ اب سوچئے کہ یہاں اثر نو اس بلڈنگ یہاں سے لے کے وہاں تک جس نے بنائی اس نے کتنا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنی ذاتی، لیکن اہتمام کرنا، ذمہ داری قبول کرنا اور اس کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانا بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کی ذمہ داری آپ نہیں نبھا پاتے۔ کہتے تو ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، مگر کبھی دال گھٹی ہے تو کبھی چاول نہیں، چاول ہے تو نمک نہیں، نمک ہے تو مرچ نہیں، لیکن ہر مہینے ٹائم پہ پیسہ فراہم کر کے مدرسین کو تنخواہ دینا یہ بہت بڑے کلیجے اور جگر کی بات ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔